نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی عرصے سے مسلسل ایک میسیج آ رہے تھے اور ابھی جب اس کی تعداد پہنچ گئی اپنے ٹارگٹ پر تو اس سلسلے میں عرض کر دوں آپ سے، ہمارے بہت سارے احباب، بہت ساری ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے، بزرگوں نے، بڑوں نے، بھائیوں نے، بیٹوں نے بھی کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا کوئی طریقہ بتا دو۔ تو میں اتنی بڑی چیز، اتنے بڑے عمل کو بتانے کا اہل تو نہیں ہوں، نہ میری اوقات ہے، لیکن جیسا بزرگوں سے ملا اور جیسا میری اپنی زندگی میں تجربے میں بات آئی، مشاہدے میں بات آئی، تو میں نے کہا میں آپ کو جو میرا اپنا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ کہ سب سے پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آپ زیارت کی نیت کرتے ہو تو پھر اپنے اوپر بھی غور کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں کہیں حرام تو نہیں کھا رہا، خواہ مخواہ ایسا نہ ہو کہ حاضری بھی ہو جائے اور پکڑائی بھی ہو جائے، نبی پاک اگر ناراض ہو گئے، چہرہ مبارک پھیر لیا، پھر تو کام خراب ہو گیا نا۔ تو پہلے اپنی تزکیہ کرنا ہے، تزکیہ، ٹھیک ہے، تطہیر کرنی ہے، اپنی تطہیر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ حرام پیٹ میں نہیں جا رہا ہے، سود نہیں جا رہا ہے، سود کے پیسے نہیں جا رہے پیٹ میں، ٹھیک ہے، ظلم کے پیسے نہیں جا رہے، میں نے کسی کا حق تو نہیں کھایا ہوا، ٹھیک ہے۔ ہماری دنیا میں بہت ساری قومیں ہوتی ہیں، پائی جاتی ہیں مختلف، میں نام نہیں لیتا کسی کا، وہ بہنوں کے حقوق کھا جاتی ہیں، صحیح ہے، کھا جاتے ہیں وہ۔ تو کسی کا بھی حق نہیں کھایا ہو، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حقوق دیے ہوں، میں اور آپ ہوتے کون ہیں اس کا حق کھانے والے؟ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کی حق تلفی کرنے والے میں اور آپ ہوتے کیا؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ یہ فرعونیت اچھی نہیں ہے، بارے میں نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو معاملات میں ظلم نہ ہو، ظلم کا پیسہ نہ ہو، سود نہ ہو، حرام نہ ہو، ٹھیک ہے، زندگی میں ظلم نہ ہو۔ تو سب سے پہلے تو کوشش کر لیں کہ کچھ وقت لگا لیں، کسی اللہ والے کے قدموں میں بیٹھ جائیں، اپنے پیر و مرشد کے قدموں میں بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ ان کی نظر آپ کے باطن کو بلیچ کر دے، ان کی شفقت آپ کے باطن کو بلیچ کر دے۔ یا جمعے کو جو مسجد میں امام صاحب، خطیب صاحب جو جمعہ پڑھاتے ہیں، کچھ دن ان کے قدموں میں بیٹھ جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ گندے میلے بس رات کو پڑھائی کر لی، صبح کام ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا، ہر چیز کی بیس بنتی ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کے جتنے بھی پیر و مرشد ہوتے ہیں ان کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ تمام پیر و مرشد جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور دینے کو چاہتے ہیں، تو ان کے قدموں میں تو آپ کو بیٹھنا پڑے گا نا، ان کے جوتے بھی سیدھے کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی تھی عاجزی و انکساری، کہ میں آؤں تو میرے لیے کوئی کھڑا نہ ہو، اور میں نے کسی بڑے بوڑھے کی مدد کرنی ہے تو میں نے چل کے کرنی ہے، اور بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرنا ہے، بچے کے ساتھ شفقت سے پیش آنا ہے، اور بڑوں سے ادب کرنا ہے۔ میرے نبی کی تعلیم یہ تھی۔ آج کل ایک نیا جاہلانہ دور دنیا میں شروع ہو گیا، سیلف ریسپیکٹ، سب سے پہلے میری عزت۔ یہ کیا بات ہے؟ غلط بات ہے۔ سیلف ریسپیکٹ کا جو فارمولہ یہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ عاجزی اور انکساری کی دی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جب اللہ والوں کے، میں ایسے نہیں کہہ رہا کہ آپ جھکتے پھریں، میں اپنے آگے نہیں جھکا رہا کسی کو، آپ کے جو پیر صاحب ہیں، مرشد صاحب ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے نانا دادا ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ نانا دادا ہی تو پیر و مرشد ہوتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں ان کو؟ انہوں نے تو بچپن میں اپنی اولاد کو، آپ کے باپ کو کہا تھا کہ بیٹا نہیں کرو، اللہ دیکھ رہا ہے، بیٹا اللہ ناراض ہو جائے گا، بیٹا ایسے نہیں کرو، بیٹا اللہ دیکھ رہا ہے، انہوں نے کہا تھا نا۔ تو ان باپ نے آپ کو سکھایا تھا۔ تو پیر و مرشد سب سے بڑے تو آپ کے والدین ہوتے ہیں جی، پھر آپ کے ساس سسر صاحب، ٹھیک ہے، یہ بھی پیر و مرشد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پیر و مرشد کس کو کہتے ہیں؟ پیر کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا آسان طریقہ سمجھا دے، جو پیروی کرنے پر آپ کو راغب کر دے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی کرنے پر آپ کو راغب کر دے، وہ پیر کہلاتا ہے، ہاں جی، ٹھیک ہے۔ تو ایسا کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، کلیئر ہو گیا۔ تو ان کے قدموں میں کچھ دن بیٹھنا ہے، پہلے ایک مائنڈ میک اپ ہوتا ہے نا، روح کا مائنڈ میک اپ، یہ کرنا پڑے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ جب یہ کر لیں گے، ہماری ایک تصور ہے کہ ایک وظیفہ بتا دو، رات کو پڑھ لوں، زیارت ہو جائے، وہ زیارت کس کی کر رہے ہو؟ بات کہاں جا رہی ہے؟ ہماری اتنی ایبلٹی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مائنڈ میک اپ کرنا پڑے گا، اس کی ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، اس میں عافیت ہے۔
تو آپ نے دیکھا کہ آپ کو اچھا ماحول نصیب ہو گیا، کسی بزرگ کی، اللہ والے کی، آپ کے پیر و مرشد کی، آپ کے والدین کی، آپ کے نانا دادا کی، آپ کے مسجد کے امام صاحب کی، خطیب صاحب کی شفقت آپ کو نصیب ہو گئی، اور آپ کے دل میں کچھ اللہ رسول آ گیا، ٹھیک ہے، تب کہیں جا کے یہ عمل کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، جتنا بھی آپ دنیا میں درود شریف پڑھتے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام بھیجتے ہو، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ڈائریکٹ کہاں ہو؟ یہ واحد نماز ہے، یہ واحد نماز ہے جس میں اللہ رب العزت نے آپ ایک چیز عطا فرمائی ہے، ایک چیز عطا فرمائی ہے اللہ نے نماز میں آپ کو، وہ کیا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ مخاطب ہو رہے ہو۔ آپ کے الفاظ کیا ہوتے ہیں تحیات میں؟ السلام علیکہ، کا آپ پر، ٹھیک ہے نا۔ عربی تین اعتبار سے ہے نا، ایک قلم ہے نا، ہاں یہ قلم تو قلم ہے، ھذا قلمی یہ میرا قلم ہے، ھذا قلمک یہ تیرا قلم ہے، ھذا قلمہ یہ اس کا قلم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ لفظ کیا آ رہا ہے؟ کاف والا آ رہا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر اس جملے کو سمجھ لیں، 70 سال سے پڑھ تو رہے بھائی صاحب، پڑھ تو رہے، کبھی غور کرنے کے اللہ نے توفیق دی ہو تو اللہ کی بڑی مہربانی، ورنہ پڑھ تو رہے ہو، چونکہ توجہ سے نہیں پڑھ رہے تو اس وجہ سے رزلٹ نہیں مل رہے۔ اب رزلٹ نہیں مل رہے تو پھر 2 نمبری کرنی پڑ رہی ہے دنیا میں۔ اگر رزلٹ مل جاتے تو اللہ ہی کے رہتے، اللہ کے رسول کے رہتے، ہے نا۔ تو اس میں غور کیجئے گا، الفاظ کیا ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کو غسل کر لیا آپ نے، صاف ستھرے سفید کپڑے پہن لیے، ٹھیک ہے، کاٹن کے ہوں تو زیادہ اچھا ہے، روحانیات میں کاٹن چلتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پولیسٹر اور مرسرائزڈ روحانیات کی دنیا میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، اس پہ غور کر لیجئے گا۔ جتنے بھی آپ نے اللہ والے دیکھے ہوں گے سب وائٹ کاٹن ہی پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، بے شک ہلکی کوالٹی کا ہو، وائٹ ہو، کاٹن ہو۔ وائٹ کاٹن پہن لیا آپ نے، اور جناب علی رات کو 2 رکعت نماز پڑھی، اور نیت کر لیں کہ اللہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی نیت سے میں 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ پڑھ کے آپ نے 313 مرتبہ بیٹھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کا تصور کر کے، گنبد کا 313 مرتبہ پڑھنا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس۔ اس کے بعد زیارت کی دعا کر لیں، ریکویسٹ کر لیجئے، ریکویسٹ بھیج دیجئے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہماری اوقات نہیں ہے، کہاں ہم 2 ٹکے کے انسان اور کہاں نبی کی ذات۔ تو رحم اور شفقت کی ضرورت ہے اس میں معاملے میں، ٹھیک ہے، اس میں عمل سے نہیں ہوگا، اس میں ہوگا نبی پاک کی شفقت سے، اللہ کے کرم سے ہوگا۔ تو اب یہ کام کر لیا، اب کسی سے بات کیے بغیر بستر پہ سو جائیں، اور بستر میں دل میں نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے، پڑھتے پڑھتے سو جائیے۔ 90% تو ایسا ہے کہ ایک رات میں زیارت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، نہیں تو پھر 7 راتیں بھی کرنی پڑ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی بستر آپ کا پاک ہو، یہ آپ کو پتہ ہو، غسل کا فرائض آپ کو آتے ہوں، یہ آپ کو آتا ہو، ٹھیک ہے جی۔ دعا میں یاد رکھیے گا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔